وہ معاشرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے ملقب ہوا تو اس کی اصلاح کیسے ہوئی؟ وہ کیا نسخہ تھا؟ وہ کیا اصول اور ضابطہ تھا؟ وہ کون سی میڈیسن تھی؟ وہ کون سا فارمولہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو وہ فارمولہ دیا، ان کا علاج معالجہ کیا، ان کو ضابطہ اصول اور ایجنڈا دیا؟ بیٹیوں کے قاتل بیٹیوں کے محافظ بن گئے، 360 بتوں کو پوجنے والے ایک رب کے در کے سائے اور راکے بن گئے، باہم لڑائیاں اور جھگڑے کرنے والے ایک دوسرے کی محبت اور پیار کے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر آئیڈیل اور نمونے بنا دیے۔ حضرات وہ ایک ہی نسخہ ہے کتاب خدا قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگو جان لو آسمان والا اکیلا ہی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف آسمان والا، ریاضت کے لائق صرف تمہارا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اکیلا ہی داتا ہے، وہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہی بگڑی بنانے والا ہے، بیماری شفا آسمان والا رب اکیلا ہی عطانے والا ہے، زندگی موت کا مالک صرف تمہارا پروردگار ہے، نفع نقصان کا مالک صرف آسمان والا ہے۔ وہ توحید کا نسخہ تھا، وہ توحید کا فارمولہ تھا، وہ توحید کا ضابطہ اور اصول تھا۔ سرور کائنات کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ والدین کی خدمت کی نہیں، سب سے پہلے جو دعوت دی وہ رزق حلال کی نہیں، سب سے پہلے جو دعوت دی وہ آخرت کی فکر کی نہیں، سب سے پہلے جو دعوت دی وہ قرآن مجید کے فہم اور تعلیم کی نہیں، سب سے پہلے جو دعوت دی وہ صلہ رحمی کی نہیں، سب سے پہلے جو دعوت دی وہ میزبانی اور مہمان نوازی کی نہیں، سب سے پہلے دعوت دی رب کی توحید کی دعوت دی۔ جب توحید کا عقیدہ دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گا پھر والدین کا ادب بھی ہوگا، مہمان نوازی بھی ہوگی، صلہ رحمی بھی ہوگی، مسکینوں اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت بھی ہوگا۔ ابو جہل معاشرہ میں موجود ہوں، ابو لہب معاشرہ میں موجود ہوں، چہرے اور افراد بدل دیے جائیں تو لوگوں نظام نہیں بدلا کرتا۔ اگر نظام بدلنا چاہتے ہو، انقلاب لانا چاہتے ہو، اصلاح اور تبدیلی چاہتے ہو تو نظام بدلنا ہوگا۔ سرور کائنات نے افراد اور چہرے تبدیل نہیں کیے۔ ابو جہل کی جگہ آپ ابو بکر کو لے کے نہیں آئے، ابو لہب کی جگہ آپ فاروق اعظم کو لے کے نہیں آئے، عتبہ شیبہ کی جگہ آپ عثمان و حیدر کو لے کے نہیں آئے، بلکہ آپ نے نظام بدلا۔ فَعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ، لوگو ایک رب کی توحید کو مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اپنے دل و دماغ سے شرک کی غلاظت کو نکال لو، اپنے دل و دماغ سے کفر اور گمراہی کو نکال لو، ایک رب کی توحید پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب ایک رب کے سامنے جھکنا شروع کر دو گے، ایک رب کی عبادت کرو گے، ایک رب کے سامنے رکوع و سجود کرو گے، ایک رب کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاشرے کی اصلاح فرما دے گا۔ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہمارے دروس بھی ہیں، خطبات جمعہ بھی ہیں، ہماری تقاریر بھی ہیں، ہمارے پروگرام بھی ہیں، ہماری تنظیمیں اور نظم اور فورسیں بھی ہیں، مگر کامیابی کیوں نہیں؟ چونڈا دیکھیں، چونڈا کے گرد و نواح کو دیکھیں، پسرور تحصیل کا مشاہدہ کریں، آپ ضلع سیالکوٹ کا مشاہدہ کریں، آپ کو جگہ جگہ پہ وہ مزار ملیں گے جن کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، جن کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، جن کے نام کی نذر و نیاز دی جاتی ہے، جن سے بیٹے طلب کیے جاتے ہیں، جن سے بارش مانگی جاتی ہے، جن سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ حضرات
یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال لو۔ جب توحید کا نور آئے گا، توحید کا اجالا آئے گا، توحید کی روشنی آئے گی، وہ 360 بت اللہ رب العزت کے فضل سے سرور کائنات تشریف لائے۔ توحید کے موحدین کے 10,000 لشکر جرار کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ کو تیر، نیزے، تلواریں، اسلحہ لے کے وہ 360 گرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب سرور کائنات علیہ السلام کی دعوت توحید کو 10,000 کے لشکر جرار نے قبول کیا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، وہ 360 سرور کائنات کے قدموں میں آن کے گر گئے۔ شرک گمراہی ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توحید اجالا ہے، توحید روشنی ہے، توحید اصلاح کی بنیاد ہے۔ جہاں موحدین ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل سے سارے جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ توحید کی برکت ہے۔ ارض پاک سعودی عرب اللہ رب العزت نے ریل پیل کر دی ہے، توحید کی برکت ہے۔ سونے کی کانیں ہیں، توحید کی برکت ہے۔ پیٹرول اور جگہ جگہ سے الحمدللہ تیل نکل رہا ہے، توحید کی برکت ہے۔ معدنیات پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ اور جب سعودی عرب کے اندر توحید نہیں تھی، بت پرستی تھی، حضرات یہ میرے بزرگ چودھری شہید صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، اخبارات آج بھی پیش کی جا سکتی ہیں، میڈیا آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ جب وہاں پہ بت پرستی تھی، اللہ رب العزت کی توفیق سے شاہ سعود آئے، حضرت امام عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ توحید کا واز کیا، توحید کے نور کی کرنیں پھوٹی۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ وہ ایام تھے جب پاکستان جیسے ترقی پذیر بلکہ نئے نئے بنے ہوئے ارض پاک وطن عزیز پاکستان کا ابھی نیا نیا قیام ہوا ہے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے سرمایہ بھی نہیں تھا، تو پاکستان سے چندہ کر کے فنڈ اکٹھا کر کے سعودیہ بھیجا جاتا تھا سعودی عرب کی کفالت کے لیے۔ توحید کو اپنایا، آج پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر حوالہ سے سعودی عرب کو برتری عطا فرما دی ہے۔ آئیے جس نسخہ کے ساتھ امام کائنات نے، پیغمبر انقلاب نے اس جہنم نظیر معاشرہ کی اصلاح کی تھی، وہ توحید کا نقطہ ہے۔ توحید پہ اکٹھے ہو جائیے، ایک رب کو اپنا معبود حقیقی مانیے، سارے نفع نقصان کا مالک آسمان والے کو مانیے، نظر، نیاز، حلف، قسم، عبادت، نماز، رکوع، سجدہ، قیام اللہ رب العزت کے لیے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو سونا بنا دیں گے، معاشرے کی اصلاح فرما دیں گے، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے فضل سے رب کی جنت میں بھی ملے گی اور سرور کائنات کی رفاقت میں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بلا تاخیر دعوت سخن پیش کرتا ہوں اپنے معزز مہمان سلطان المناظرین حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی مد ظلہ العالی، جو گجرانوالہ سے ہماری دعوت پہ، پرخلوص دعوت پہ، محبت بری دعوت پہ